اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 نفل پڑھنے ہیں جو طواف کے نفل ہیں۔ ان نفلوں کے اندر بھی ہمیں توحید کا سبق مل رہا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں کیا پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ طواف کے 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے معنی کو جاننے کی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دونوں صورتیں کیا ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک نفی ہے اور دوسرا اثبات ہے۔ نفی کس چیز کی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، کہ کوئی معبود الہ نہیں، کائنات میں ہر طرح کے معبودوں کی، ہر طرح کے جن کی پوجا پرستش ہوتی ہے، سبھی کا انکار کر دیا۔ اور جب کہتے الا اللہ تو صرف کائنات میں ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر بھی یہی ہے۔ سورۃ الکافرون میں لا الہ کا معنی ہے اور سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں الا اللہ کا معنی ہے۔ سورۃ الکافرون میں کائنات میں جو کوئی کفر ہے، کوئی شرک ہے، کوئی اللہ کے سوا معبودات ہیں جن کے اللہ کے سوا پوجا عبادت ہوتی ہے، ان سبھی کا انکار ہے، ان سبھی کا رد ہے، ان سبھی سے برات ہے۔ اور سورۃ اخلاص میں ایک اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر یہی معنی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی سنت ہے طواف کرنے والے کے لیے کہ وہ 2 نفل پڑھے مقام ابراہیم کے پیچھے، اور وہاں پر ان دونوں نفلوں کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھے کہ جس میں صرف ایک اللہ کی توحید کا اعلان اور اس کے سوا باقیوں سے برات کا اعلان۔